شہر میں کئی مقامات پر ان حملوں کے بعد آگ بھڑک اٹھی اور بڑی تباہی ہوئی ہے۔ اسرائیلیوں میں شدید خوف و ہراس پایا جاتا ہے۔ ادھر فلسطینی مجاہدین حماس کی ملٹری ونگ کی کارروائیوں سے اسرائیل بوکھلا گیا ہے۔ اس طرح جنگ کے تیسرے دن مسلمانوں کی شہادتوں کی تعداد 1000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ 2000 سے زائد زخمی ہیں۔ جاری معاشی مشکلات کی وجہ سے غزہ کی پٹی پر مقیم زیادہ تر آبادی غربت کا شکار رہتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبر پوائنٹ اور میں ہوں احتشام الرحمان۔ ناظرین، حماس نے آج تیسرے دن بھی اسرائیل پر ایک اور بڑا حملہ کیا ہے۔ اسرائیل کی معیشت بھی تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ غزہ کی صورتحال پر اقوام متحدہ بھی چیخ اٹھی ہے۔ عز الدین القسام بریگیڈ کیا ہے؟ اور ناظرین، معیشت کی زبوں حالی کی صورتحال یہ ہے کہ اس جنگ کے اثرات عالمی منڈیوں پر بھی پڑنا شروع ہو گئے ہیں۔ تیل کی قیمتوں میں کتنا اضافہ ہوا ہے، آج کے ویلاگ میں تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو بتائیں کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان گھمسان کی لڑائی آج تیسرے روز بھی جاری رہی۔ فلسطینی مجاہدین تاحال اسرائیل کے متعدد شہروں میں موجود ہیں اور اسرائیل کی فوجی تنصیبات پر انہوں نے تابڑ توڑ حملوں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ اسرائیلی شہر اشکلون پر حماس کی القسام بریگیڈ نے جو آج تازہ حملہ کیا ہے، 120 میزائل داغے گئے ہیں۔ شہر میں کئی مقامات پر ان حملوں کے بعد آگ بھڑک اٹھی اور بڑی تباہی ہوئی ہے۔ اسرائیلیوں میں شدید خوف و ہراس پایا جاتا ہے۔ ادھر اسرائیلی افواج حماس کی عسکریت پسندوں کو پیچھے دھکیلنے کے لیے تیسرے روز بھی جنگ لڑتی دکھائی دیں۔ اسرائیلی فوج کا بتانا ہے کہ جنوبی اسرائیل میں 7 سے 8 مقامات پر حماس کے خلاف لڑائی جاری ہے۔ ناظرین، آپ کو ذرا ماضی میں لیے چلتے ہیں کہ مصر اور شام کی جانب سے سن 1973 میں کی جانے والی اچانک کارروائی کی 50ویں سالگرہ کے ایک دن بعد حماس نے اسرائیل پر بھرپور حملہ کیا تھا اور مشرق وسطیٰ میں ایک نئی جنگ کی شروعات کر دی تھی۔ طوفان الاقصی آپریشن اور حماس حملے میں اب تک 700 سے زائد اسرائیلی ہلاک اور 2156 زخمی ہو چکے ہیں۔ 130 اسرائیلی فوجی حماس کی قید میں ہیں۔ ادھر فلسطینی مجاہدین حماس کی ملٹری ونگ کی کارروائیوں سے اسرائیل بوکھلا گیا ہے۔ غزہ میں حزب اللہ کے شیبہ فارمز کو نشانہ بنانے کے بعد اسرائیل نے لبنان پر بھی حملہ کر دیا اور حماس کو پسپا کرنے کے لیے غزہ پر اسرائیلی حملوں میں شدت آ گئی ہے۔ رات بھر اور آج سارا دن غزہ پر شدید ترین بمباری کی گئی۔ ایک اسکول کو نشانہ بنایا گیا جس میں ایک ہی خاندان کے 19 افراد نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ اس طرح جنگ کے تیسرے دن مسلمانوں کی شہادتوں کی تعداد 1000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ 2000 سے زائد زخمی ہیں۔ ادھر اسرائیل کی معیشت اس جنگ سے تباہ و برباد ہونا شروع ہو گئی ہے۔ بینک آف اسرائیل نے 30 ارب ڈالرز کرنسی اوپن مارکیٹ میں بیچنے کا اعلان کر دیا۔ اسرائیل کی کرنسی کی قدر بھی تاریخ کی کم ترین سطح پر آ گئی ہے اور پیر کو تیل کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے، کیونکہ مشرق وسطیٰ میں وسیع تنازع کے خدشے کے پیش نظر آئل کی عالمی منڈیوں میں قیمتیں بڑھ گئی ہیں اور تشدد نے عالمی منڈیوں میں اتار چڑھاؤ کو ہوا دی ہے۔ ایران سے سپلائی میں ممکنہ رکاوٹوں کے خدشات کے ساتھ ایشیائی تجارت میں برینٹ کروڈ کی قیمت 4.18 ڈالر یا 4.94% بڑھ کر 88.76 ڈالر فی بیرل تک چلی گئی ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ اسرائیل پر حملہ کرنے والی فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس 1987 میں مغربی کنارے ویسٹ بینک اور غزہ کی پٹی پر اسرائیلی قبضے کے خلاف شروع ہونے والے فلسطینی مزاحمت کے آغاز کے بعد قائم ہوئی۔ اس کی بنیاد 1980 کی دہائی میں شیخ احمد یاسین نے رکھی تھی۔ حماس انتظامی طور پر 2 بنیادی گروہوں میں منقسم ہے۔ پہلا گروہ فلاحی اور معاشرتی امور جیسے کہ اسکولز، اسپتالوں اور مذہبی اداروں کی تعمیر کا حامی ہے، جبکہ دوسرا گروہ اسرائیل کے خلاف مزاحمت کرنے والا ہے اور اسرائیل کے خلاف کارروائیاں زیادہ تر فلسطین کی زیر زمین عز الدین القسام بریگیڈ ہی سر انجام دیتی ہے، جنہوں نے اس حالیہ حملے کو لیڈ کیا ہے اور 2005 کے بعد حماس سے فلسطینی سیاسی عمل میں بھی شمولیت اختیار کرنا شروع کر دی تھی اور 2006 کے عام انتخابات میں حماس سے غزہ پٹی میں اکثریت حاصل کی تھی اور پھر 2007 میں الفتح اور حماس کے مابین پرتشدد جھڑپوں کے نتیجے میں غزہ پٹی پر قبضہ کر لیا تھا۔ حماس نے غزہ پر کنٹرول سنبھالنے کے بعد سے اسرائیل کے ساتھ کئی جنگیں لڑی ہیں اور ان جنگوں کے درمیان حماس سے دوسرے گروپوں کو اسرائیل پر راکٹ فائر کرنے کی اجازت دی اور اسرائیل نے حماس پر بارہا فضائی حملے کیے ہیں اور مصر کے ساتھ مل کر 2007 سے غزہ کی پٹی کی ناکہ بندی اسرائیل کی جانب سے کی جا چکی ہے اور حماس کو شدت پسند اسلامی تنظیم عالمی میڈیا قرار دیتا ہے، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ مسجد الاقصی کی آزادی کے لیے جہاد کر رہے ہیں اور موجودہ جو حملے ہیں وہ بھی اسی مقصد کے تحت کیے گئے ہیں تاکہ جو مقبوضہ علاقے ہیں جن پر اسرائیل نے قبضہ کر رکھا ہے انہیں آزاد کرایا جا سکے۔ ناظرین، غزہ کی پٹی کیا ہے؟ غزہ کی پٹی اسرائیل، مصر اور بحیرہ روم کے درمیان 41 کلومیٹر یعنی 25 میل لمبا اور 10 کلومیٹر چوڑا علاقہ ہے۔ اس علاقے میں تقریباً 23 لاکھ لوگ آباد ہیں
اور اسرائیل نے غزہ کی ساحلی پٹی پر فضائی حدود کے ذریعے کنٹرول حاصل کیا۔ اسی طرح مصر کو غزہ کے سرحدی بارڈر پر کنٹرول حاصل ہے تاکہ غزہ کے اندر اور باہر جانے والے لوگوں اور سامان کی نقل و حرکت پر وہ نظر رکھ سکیں۔ جاری معاشی مشکلات کی وجہ سے غزہ کی پٹی پر مقیم زیادہ تر آبادی غربت کا شکار رہتی ہے، اور اب جو حملے کیے جا رہے ہیں اس سے غزہ جو ہے وہ بری طرح سے متاثر ہوا ہے، جہاں پر 1000 سے زائد اموات ریکارڈ کی جا چکی ہیں مسلمانوں کی، اور 2000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ ناظرین، غزہ کے رہائشی عامر عاشور نے الجزیرہ کو بتایا کہ مجھے سب سے زیادہ خوف یہ تھا کہ میری بیوی بچے کو جنم دینے والی تھی۔ میں پریشان تھا کہ مسلسل بمباری کی وجہ سے ہم اسپتال کیسے پہنچیں گے، لیکن مجھے بالکل امید نہیں تھی کہ میرا گھر بمباری کی وجہ سے تباہ ہو جائے گا۔ انہوں نے ملبے سے اپنا سامان نکالتے ہوئے افسردگی کے ساتھ کہا کہ آج ہم سب، ہمارے بچے، عورتیں بے گھر ہو چکی ہیں۔ اس مشکل صورتحال میں ہم کہاں جائیں گے؟ جبکہ اسرائیل نے غزہ کی پٹی پر بمباری کرنا شروع کی تو وہاں کے رہائشی شدی الحسی اور ان کے بیٹے بھائی النصر میں اپنا گھر چھوڑ کر غزہ شہر کے مرکزی الوطن ٹاور چلے گئے، جہاں ان کے والدین مقیم تھے، لیکن وہاں پر بھی یہ لوگ محفوظ نہیں تھے۔ اور شدی کے مطابق اسرائیل کی جانب سے بمباری کی دھمکیوں کے بعد صبح 4 بجے ہمیں ٹاور خالی کرنے کا کہا گیا اور ہم سب بہت حیران تھے۔ سول ڈیفنس کی گاڑیاں اور ایمبولینس بمباری سے چند منٹ قبل عمارت کے مکینوں کو وہاں سے نکالنے کے لیے پہنچی تھی، جس کی وجہ سے ہر طرف خوف و ہراس پھیل چکا تھا۔ ادھر ناظرین، اقوام متحدہ کے مطابق غزہ کی 80% آبادی کا انحصار بین الاقوامی امداد پر ہے اور تقریباً 10 لاکھ لوگ روزانہ خوراک کی امداد پر انحصار کرتے ہیں، اور 1 سے 1.5 لاکھ کے درمیان لوگ غزہ پر اسرائیلی بمباری کے بعد غزہ چھوڑنے پر مجبور کیے جا چکے ہیں، چونکہ اسرائیل کی جانب سے ان کا محاصرہ کیا گیا ہے، خوراک پانی روک دیا گیا ہے، بجلی بند کر دی گئی ہے، اور یہ صورتحال ایک بہت بڑے انسانی المیے کو جنم دے رہی ہے۔ ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کی غیبی امداد فرمائے اور اسرائیل کو نیست و نابود کر دے۔ احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔